السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پھر سے ایک نیا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بیان بہت ہی شاندار اور بہترین آواز کے ساتھ ہے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میرے محترم بزرگوں، مسجد روئے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جاتا ہے۔ مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ ٹکڑا وہی ہوتا ہے زمین کا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی زمین یا مسجد کی دیواریں یا مسجد کا فرش اس سے بہتر گھر ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے۔ ڈیکوریشن کی بات کی جائے، پینٹ کی بات کی جائے، دنیاوی میٹیریل کی بات کی جائے تو ہمارا گھر ظاہری اعتبار سے مسجد سے بھی زیادہ شاندار ہوتا ہے، مگر ہمارا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کا نام جڑ گیا اس گھر کے ساتھ تو اس گھر کو ایک تقدس حاصل ہو گیا۔ اور مسجد وہ جگہ ہے کہ روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها۔ زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اللہ کے نزدیک، اور سب سے مبغوض اور سب سے زیادہ کراہیت والی اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کرائم نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی مسجد کا احترام کرتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال تک لوگ کرنے سے مسجد میں بچتے ہیں۔ اور بازار کیسی جگہ ہے؟ اگرچہ بازار ہماری ضرورت کی جگہ ہے، مگر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دھڑی، نظر کی بے احتیاطی، یہ تمام چیزیں بازار میں ہوتی ہیں۔ تو مسجد اسلام کی نظر میں بڑی مقدس جگہ ہے میرے بھائی۔ اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، یہ ایمان کی نشانی۔ اگر آپ کے دل میں کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا جذبہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کے اندر ایمان باقی ہے۔ اور اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، کہیں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہیں لے رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی بیٹری کی کمزوری کی دلیل اس کو سمجھیے کہ آپ کے ایمان کی بیٹری کا لیول کمزور ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ قرآن میں اس بات کا بیان کو ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی 18 نمبر کی آیت اٹھائیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ کہہ دے کہ امید ہے تو اللہ کا امید کہنا یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہدایت پر ہونے کی گارنٹی لے رہا ہے جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے۔ ہم سے پہلے شیخ سرفراز احمد فیضی حفظہ اللہ نے مسجدوں کے تعلق سے ایک بات بیان کی بڑے مختصر وقت میں کہ مسجد قرون اولیٰ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہی مسجد تھی جو اللہ کے پیارے نبی کے دور میں پارلیمنٹ تھی،
اسی مسجد میں بدر اور حنین کے مارکوں کی میٹنگیں ہوئیں اور ان کی پلاننگ کی گئی. انہی مسجدوں میں اللہ کے پیارے نبی کا قائم کیا ہوا، اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی کا قائم کردہ وہ مدرسہ تھا جسے ہم اصحاب صفہ کا مدرسہ کہتے ہیں. اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ پیارے نبی کی مسجد میں ایک کونے میں ایک چبوترا بنا تھا، اسی پر چلتا تھا. اس مدرسے کے ٹیچر کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ اللہ کے پیارے نبی کے وہ غریب صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا، جن کے بدن پر ایک چادر ہوتی تھی، وہی ایک چادر ان کی لنگی ہے، وہی ایک چادر ان کا کرتا ہے. ایک چادر پہ اکتفا کر لیتے تھے، ان کے پاس دوسری چادر کی طاقت نہیں ہوتی. ان کے پاس نہ کوئی کام تھا، نہ دھندا تھا، نہ تجارت تھی، نہ بزنس تھا. ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. نبی کی حدیثوں کو سننا، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنا اور نبی کی حدیثوں کو دنیا تک پہنچانا. اور پیارے نبی اپنے ان طلبہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں. حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے نبی کی لخت جگر، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، انہیں معلوم ہوا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے. وہ بیچاری بڑی پریشانی کے ساتھ گزر بسر کرتی تھی. گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی. ان کے نازک ہاتھوں پر نیل بھی پڑ گئے تھے، نشان بھی پڑ گئے تھے. حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے. حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے والد آئے تو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، اگر ممکن ہو تو اپنی بیٹی کو کوئی غلام دے دیں، آپ کی بیٹی کے کاموں میں کچھ آسانی ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی کو خبر لگی. آپ اسی وقت اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میرے پاس تمہیں غلام دینے کی طاقت نہیں. اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میری لخت جگر فاطمہ، میرے اصحاب صفہ، میرے مدرسے کے وہ اسٹوڈنٹس، میرے مدرسے کے وہ طلبہ جو مجھ سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ابھی ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے. جب تک میں ان کا انتظام نہیں کر دیتا میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا. نبی کی نظر میں دین کا علم حاصل کرنے والوں کی اتنی اہمیت تھی. نبی نے اپنی بیٹی کی ضرورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنے والے ان طلبہ کی ضرورت کو مقدم رکھا. میرے پیارے ساتھیوں، تو نبی کی مسجد میں وہ مدرسہ چلتا تھا. اسی مدرسے میں نبی اکرم کے دور کے بعد صحابہ کا دور آیا. صحابہ کرام انہی مسجدوں میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے. پھر صحابہ کرام ہی کے دور میں جب تابعین کا دور آیا، امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ اسی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے. مسند حدیث ان کی لگتی تھی اور ہزاروں طلبہ حدیث کا علم حاصل کرتے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، ہم نے مسجدوں کا دائرہ بڑا محدود کر دیا. ہمارے ہاں تو مسجدیں صاحب نماز کے ٹائم کھلتی ہیں اور سنتوں سے فراغت کے بعد تالا لگ جاتا ہے. بس مسجدوں کا اتنا کام ہے کہ 5 ٹائم اس میں نماز. مسجد اسلام میں ایک بہت ہی ملٹی پرپز جگہ ہے، ایک بہت کثیر المقصد جگہ ہے. مسجدیں اسلام کی تعلیم گاہ ہیں، تربیت گاہ ہیں، اور یہاں سے بڑی بڑی ہستیاں میرے پیارے ساتھیوں. اور جب ہم مسجدوں کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اشرف ہیں. اور یہی وہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے. دنیا کی کسی اور مسجد میں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں. ایک تو المسجد الحرام، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے. وہ مسجدی حاضہ، اور دوسری مسجد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری مسجد ہے مسجد نبوی. اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی بیت المقدس.
یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ سفر کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ارے جب 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد کا سفر نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے، تو کسی اور قبر کا یا کسی مزار کا یا کسی درگاہ کے سفر کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سے 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سفر میں گئے، مسجد آئی، آپ نے نماز پڑھ لیا، وہ الگ بات ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ صرف 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہیں، اور ان تینوں مسجدوں کا بڑا مقام ہے میرے بھائی۔ مسجد حرام کا کیا مقام ہے؟ 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر۔ اور مسجد حرام یہ وہی مسجد ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر جو ہے وہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں بنایا۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے دوسرے نمبر پہ، اس میں 1 نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر ہے، اور تیسری مسجد ہے بیت المقدس جس میں 1 نماز کا ثواب 500 مسجدوں کے برابر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد سے آج مسلمان دور ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے کبھی جا کر کے نبی کی ہجرت کی تاریخ پڑھ لینا، نبی کی سیرت پڑھ لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے سفر میں آپ نے جب مدینہ میں قدم رکھا، آپ قبا پہنچے، وہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ آپ نے جہاں جمعہ کی نماز پڑھائی وہاں مسجد جمعہ آج بھی قائم ہے، مسجد جمعہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، پہلے مسجد بنایا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائی، اور یہ مسجد وہ جگہ ہے، اگر آپ نے اس کی تعمیر میں اپنی طاقت کے مطابق 1 روپیہ بھی اگر دیا ہے، وہ 1 روپیہ بھی آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من بنا للہ بیتا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی کے جیسا گھر بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کسی کے لیے یہ کہاں سے کسی کے لیے کہاں سے یہ لائق ہو سکتا ہے، مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہے؟ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پڑوسی ہیں کون؟ عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا پڑوسی قرار دے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسجد میں کی تعمیر میں حصہ لینے والا اپنی آخرت بنا رہا ہے، اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری کر رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عملہ بعد موتہ، کہ مومن جب مر جاتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ علما علمہ ونشرہ، اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ کے گیا، کوئی کتاب لکھ دیا، کوئی تقریر ریکارڈ کرا کے چلا گیا، کوئی مضمون لکھ دیا، کوئی بھی مدرسے میں بچوں کو پڑھا دیا، اپنا علم پھیلا کے گیا ہے، اس کا علم جب تک باقی ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری چیز وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اولاد اس کے لیے دعا کر رہے۔ تیسری چیز وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن کا کوئی نسخہ کسی مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی حفظ خانے میں دے دیا، بچے پڑھ رہے ہیں اس قرآن سے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ وَمَسْجِدًا بَنَاهُ، اور چوتھی چیز کسی مسجد کی تعمیر کر کے گیا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے۔ او بیتن بناہ لابن السبیل، یا مسافروں کے رہنے کے لیے کوئی سرائے بنوا دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو آرام اور راحت مل رہا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ او نہرا نجراہ، یا اپنے بعد کوئی نہر ایسی کھدوا کے چلا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس نہر سے پانی پی رہے ہیں، اس ٹیوب ویل سے پانی پی رہے ہیں، اس چاپاکل سے پانی پی رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ،
اور اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے اگر کوئی صدقہ نکال کے گیا ہے اس صدقے کا ثواب بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسجد کی یہ اہمیت اور مسجد کی یہ فضیلت تو آپ نے سنی۔ اب ہماری تقریر کا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے تعلق سے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسجد کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو پاک اور صاف رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم مسجد کی صفائی اور پاکی کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں صرف جھاڑو لگا دیا جائے یہ کافی ہے، مسجد میں کہیں گندگی نہ ہو یہ کافی ہے، بلکہ جب ہم مسجد کی صفائی کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مسجد کو ہر اس چیز سے پاک رکھیں جو مسجد کے شایان نشان ہے۔ مسجد اللہ کی توحید کا گھر ہے، مسجد میں کوئی شرکیہ کام نہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو مسجد کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بھی مسجد کو پاک رکھنے کے معنی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتایا کہ یہاں خانہ کعبہ تم کو بنانا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم لا تشرک بی شیئا، تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اے ابراہیم تمہیں میرے گھر کو پاک رکھنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز سے پاک رکھنا؟ شرک سے پاک۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں مسجد کے کیمپس کے اندر کوئی قبر ہے، کوئی کسی ولی کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی، یا کسی کی بھی قبر ہے، اور ایک طرف اللہ کے آگے لوگ سر جھکا رہے ہیں، ایک طرف قبر کے آگے لوگ سر جھکا رہے ہیں۔ نبی نے بڑی سختی سے منع کیا۔ آپ نے ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ اس کا مطلب کہ قبرستان پہ یا قبر پہ قرآن پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پر تو میلہ نہ لگنے دینا، میری قبر پر عبادت نہ ہونے دینا، میری قبر پر سجدے نہ ہونے دینا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا ہے کہ نہ قبر کے اوپر مسجد بنے گی اور نہ مسجد کے اندر قبر بنے گی، منع کیا ہے۔ اور سورہ جن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خود مسنونہ کے بعد، وہ آیت بھی صاف صاف اعلان کر رہی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر کہیں پر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مسجد توحید کی علامت ہے، توحید کا مرکز ہے، مسجد کے اندر کوئی شرکیہ کام نہ ہو، تو مسجد کو پاک رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کو بلند رکھنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مسجدوں کی ہائٹ زیادہ ہو؟ نہیں، مسجدوں کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی گندگیوں سے اور دنیاوی معاملات سے مسجد کو پاک رکھا جائے۔ اور آگے بھی ہم وضاحت کریں گے، مسجد کے اندر لین دین کرنا منع ہے۔ بد دعا کی ہے نبی نے اگر کوئی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے۔ کسی کا سامان گم ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے جو سامان گم ہونے کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے اس کا سامان نہ ملے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور مسجدوں کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کا کاروبار اور جن کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، نماز سے غافل نہیں کرتا۔ آپ جتنے بڑے بھی بزنس مین، جتنے بڑے بھی کاروباری ہوں، اگر آپ کا کاروبار آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ کا بزنس آپ کو نماز سے روک رہا ہے، اللہ کی نظر میں آپ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں آپ متقی نہیں ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار اور ان کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، نہ آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی نہ کلیجے اپنی جگہ رہیں گے، لوگ دہشت اور خوف کے سائے میں اس وقت ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو ان کا کاروبار اور جن کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے مسجد میں، پیشاب کرنے لگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی، صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، لا تظلموہ، اس کو پیشاب کر لینے۔ نبی سے اخلاق بھی سیکھو میرے بھائیوں، ہمیں نبی کی محبت یاد ہے، نبی کے نام پہ نعرے لگانا یاد ہے۔ ابھی مہاراشٹر میں کسی نے نبی کی توہین کی، ہم پوری دنیا میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پورے ملک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے صاحب نبی سے۔ یقیناً نبی کی توہین ہوتی ہے تو ہمارے کلیجے چھلنی ہوتے ہیں، مگر معاف کیجئے، نبی کی محبت صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو ہمارے کردار سے بھی نبی کی محبت جھلکنی چاہیے، ہماری سیرت سے بھی نبی کی محبت جھلکنی چاہیے۔ مسجد میں دیہاتی آیا، پیشاب کر رہا ہے، کہاں؟ باتھ روم میں نہیں، صف کی جگہ، نماز کی جگہ آ کے پیشاب کر رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دنگا ہو جاتا صاحب، فساد ہو جاتا۔ نبی نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، پیشاب کر لینے دیجیے۔ اچھا وہ مسلمان تھا، وہ دیہاتی مسلمان تھا، دیہاتی تھا بھی، نیا نیا مسلمان تھا، اس نے پیشاب کر لیا۔ پیارے نبی نے اس کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، یہ مسجد، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ، یہ اللہ کا ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ دیہاتی کو آپ نے سمجھایا، دیہاتی چلا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا پیشاب کو صاف کرو، صحابہ نے پیشاب کو صاف کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کم سے کم اتنا کرتے کہ چل تو نے پیشاب کیا، تو صاف کر، اسی سے کرواتے نا۔ نبی نے یہ کام بھی نہیں کیا، نبی نے صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ، صاف کرو۔ صحابہ نے صاف کر دیا۔ نبی نے اتنے پر بھی بس نہیں کیا، اللہ اکبر، کیا تعلیم دی میرے پیارے نبی نے، کیا اخلاق سکھایا۔ آپ نے اتنے پر بھی بس نہیں کیا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اتنا جلدی تم طیش میں کیوں آ گئے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آج چلے جاؤ، قدم قدم پر مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے۔ مکان بنا کے 2.5 فٹ 3 فٹ چبوترا نکالا، وہ بھی ناجائز، اس کی زمین نہیں تھی۔ ابھی بنارس کی ایک بستی میں میرا پروگرام ہوا، بارش کا موسم، مسجد سے 200-300 میٹر پہلے بائک روک کر کے میں مسجد میں گیا، پوری بستی مسلمانوں کی، ہر مکان کے باہر 2.5 فٹ 3 فٹ کا چبوترا نکلا ہے۔ بائک جانے کی جگہ نہیں ہے، کسی کے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، ڈیلیوری کا معاملہ آ جائے، کوئی بیمار آ جائے، کندھے پہ لاد کے لے کے جاؤ، بائک لے جانے کی بھی جگہ نہیں، ایمبولینس تو چھوڑ دیجئے، کار تو چھوڑ دیجئے۔ یہ پورے ملک میں ہماری حالت ہے میرے بھائی، اور ہم رونا روتے صاحب فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ڈکانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ وہ فلانے اور دماغ کے ذمہ دار نہیں، ذمہ دار سب سے پہلے ہم خود ہیں۔ ہمارے اسلام کی ساری خوبیاں وہ تھیوری کی شکل میں ہے، وہ پریکٹیکل کی شکل میں نہیں ہے۔ پریکٹیکل ہم بہت ہی کرپٹ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ نبی کا یہ جملہ سنو اور اس کو اپنی زندگی کا سلوگن بنا لو، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ اسی اسٹیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں صاحب، ہماری نماز کے تعلق سے پرشاسن کا رویہ یہ کہ صاحب سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا ہے، اور دوسرے مذہب کی عبادتوں اور دوسرے مذہب کے تہواروں پر پوری ایک طرف کی روڈ کو بلاک کر دیا گیا کہ صاحب نہیں، وہ ہمارے فلاں ہیں، ہم ان کے لیے سہولتیں دے رہے ہیں۔ یہ ڈسکریمنیشن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے، مگر اسلام کی کیا تعلیم ہے کہ آپ دوسروں کا راستہ روک کر کے نماز پڑھیں؟ نہیں۔ اگر آپ کی مسجد میں جگہ کم ہے، آپ 2 بار میں جماعت بنا لیں، اجازت ہے، مگر راستہ روک کر کے۔ ٹرینوں میں ہم دیکھتے ہیں صاحب بڑے پکے نمازی ہیں، ٹرین کا جو راستے کا پیسج ہوتا ہے وہاں امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے تمام لوگ لائن سے کھڑے ہو گئے، جماعت بنا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر نماز پڑھنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جذبہ اور شوق دیا ہے تو نبی کی سیرت اور نبی کی شریعت کو سمجھنے کا بھی شعور پیدا کرو۔
دوسروں کا راستہ بن کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے کون سی عبادت کر رہے ہو؟ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے جس طریقے سے بھی ممکن ہو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. جب اسلام نے ایک اصول آپ کو دے دیا کہ آپ کو دوسروں کا جینا حرام نہیں کرنا ہے. آج ہماری ضد کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوئے. تو مسجد میں کسی بھی طریقے کی گندگی کرنے کی اجازت نہیں. مسجد میں کسی بھی طریقے کا لین دین بیع و شراء کرنا جائز نہیں ہے. حیدرآباد اور ساؤتھ کے اندر جمعیت کی طرف سے کیلنڈر چھپتے تھے. کیلنڈر کے اوپر جو کاسٹ آتی تھی 50 روپے 60 روپے، جمعیت والوں نے کیلنڈر کو مسجد میں کہا کہ بھائی جو کاسٹ آئی ہے اسی کاسٹ پر ہم مسجدوں میں بیچیں گے. وہاں کے ساؤتھ کے بہت سارے علماء نے منع کیا کہ نہیں، آپ کیلنڈر بھی مسجد کے باہر بیچیے، مسجد کے اندر مت بیچیے. حالانکہ اس کیلنڈر پر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، اس کیلنڈر کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، مگر علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ مناسب نہیں. کیوں؟ آئیے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سناتا ہوں. ابو داؤد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید اور بیچ کر رہا ہے، فقولوا، تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیرے تجارت میں گھاٹا اور نقصان کرا دے، تیرا فائدہ نہ ہو، اللہ تجھے فائدہ نہ دے تیری تجارت میں. بد دعا. اللہ کے پیارے نبی بہت کم کسی کے لیے بد دعا کرتے تھے، یہاں بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ منع کیا آپ نے کہ مسجد میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسجد میں کوئی بدبودار چیز، کوئی ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسی چیز کھا کر کے آنا منع ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرہ، جو ان درختوں میں سے کوئی چیز کھا لے، من الثوم والبصل والقراص، لہسن کھا لے، کچا لہسن کھا لے، یا کچا پیاز کھا لے، یا گندھنا، وہ بھی ایک بڑی مہک والی سبزی ہوتی ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے، فلا یقربن فی مساجدنا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ ہے. کچا پیاز اور کچی لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے اور بیڑی پی کے آ جائے اور گٹکھا کھا کے آ جائے. اگر کچا پیاز اور کچا لہسن سے فرشتوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور نبی نے آنے سے منع کیا ہے، تو ہمارے وہ بھائی جو بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ بیڑی اور سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی بعض لوگ جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بیڑی سگریٹ مکروہ ہے کہ حرام ہے. ارے بھائی اب نیچے اتر جاؤ، حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے. وہ جس چیز سے آپ کی جان جا رہی ہے، جس چیز سے آپ کو کہ جسم کو خطرہ ہے، جس چیز سے سماج کو خطرہ ہے، اس میں کوئی اف اور کوئی بٹ ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں آپ گنہگار ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے قریبی ہیں، ہم آپ کے لیے حرام کو حلال تو نہیں بول سکتے. حرام ہے تو حرام ہے. اور اگر لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے تو پھر بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کھا کر کے بھی مسجد میں آنا منع ہے میرے پیارے ساتھی. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں اپنی آواز کو پست رکھیں. مسجد میں بلا ضرورت چلا چلا کے باتیں نہ کریں، اپنی آواز کو پست رکھیں. حضرت سائب بن یزید ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ، میں گیا. حضرت عمر نے کہا وہ دو آدمی بیٹھے ان کو بلا کے لاؤ. میں بلا کے لایا. حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے. تو حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل البیت بلد لاوجعتکما، اگر تم لوگ طائف کے نہ ہوتے، باہری نہ ہوتے، مدینہ کے ہوتے تو بڑی پٹائی کرتا. کنتما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں آواز بلند کر رہے، یعنی اللہ کے رسول کی مسجد میں، یہ عام مساجد میں بھی بلا ضرورت آواز کو بلند کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد میں کسی بھی طریقے کا فتنہ برپا کرنا. عرب علماء سے آپ مسئلہ پوچھیں گے مسجد میں سیکنڈ جماعت بنانا کیسا ہے، منع کریں گے وہ. حالانکہ اصلاً سیکنڈ جماعت بنانا جائز ہے، مگر کہیں کہیں کیا ہوتا ہے لوگ سیکنڈ جماعت اس لیے بناتے ہیں امام صاحب سے غصہ ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، امام صاحب سے پٹری نہیں کھا رہی ہے تو چلو صاحب وہ انتظار میں 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے، وہ 9 بجے مسجد میں آئیں گے، الگ جماعت بنائیں. فتنہ برپا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا
امام صاحب سے کوئی مسئلہ ہو گیا, کمیٹی کے کسی آدمی سے مسئلہ ہو گیا, مسجد میں آنا بند کر دیتے. بھائی مسجد سے کیا جھگڑا ہے اللہ کے بندے؟ مسجدوں کو اپنی دشمنیوں کے نکالنے کی جگہ نہ بناؤ میرے بھائی. مسجدوں کو اپنے دل کے کینوں کے نکالنے کی جگہ نہ بناؤ. مسجدوں کو فتنہ اور فساد کی جگہ نہ بناؤ. امام تمہاری مرضی کا ہے کہ نہیں, کمیٹی کا آدمی تمہاری مرضی کا ہے کہ نہیں, متولی تمہاری مرضی کا ہے کہ نہیں, یہ میٹر نہیں کرتا ہے. تمہارے اگر پڑوس میں مسجد ہے اور تم مسجد چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے کیا حساب دو گے؟ حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسجدوں میں فتنہ برپا کرنا جائز نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں اگر جنگ کرنا پڑ جائے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قل قتال فیہ کبیر, اے نبی آپ کہہ دو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. لیکن کان کھول کر کے سن لو, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا, اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کی مسجد میں لوگوں کو جانے سے روکنا, یہ اور بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنہ مچانا اور فساد مچانا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو مسجد میں کسی بھی طریقے کا فتنہ کرنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مسلک کی مسجد بنی, دوسرے مسلک کے مسلمان اٹیک کرتے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, آپ کے اسی اعظم گڑھ اور مئو اور آس پاس کے ضلعوں کی رپورٹیں موجود ہیں. ایک مسلک کی مسجد بنی, دوسرے مسلک کے مسلمانوں نے جا کر کے اشٹے لگوا دیے. مسجد کا کام کافی حد تک ہو چکا تھا, آج وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمیں اپنوں نے ہے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. میرے پیارے ساتھیوں, آج مسلکی تفرقہ بازی کے نام پر مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد بننے سے روکتا ہے. آئیے قرآن کیا کہتا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوں. اگر وہ مسجد میں داخل بھی ہوں اللہ خائفین, تو ڈر کر کے وہ داخل. اسی طریقے سے مسجد میں جب آپ آئیں تو وقار کے ساتھ, بھاگ کر کے دوڑ کر کے نماز کے لیے آنے سے منع کیا اللہ کے پیارے نبی نے. نماز کا ٹائم ہوا ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, آپ وضو بنا رہے ہیں, آرام سے وضو بناؤ میرے بھائی, کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی ہے. ایک دو رکعت چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے وضو بناؤ اطمینان سے, جو وضو کا طریقہ ہے پراپر طریقہ, اور سکون کے ساتھ آ کر کے صف میں شامل ہو جاؤ. یہ بھاگ دوڑ, بعض لوگ جب وضو کرتے رہتے ہیں نا اور دیکھ لیتے ہیں امام صاحب رکوع میں جانے والے, ان کے وضو کی سپیڈ بہت تیز بڑھ جاتی ہے. عام طور سے اگر وہ 5 منٹ میں وضو کریں گے اور اگر امام صاحب رکوع میں جانے والے تو 1 ہی منٹ میں وہ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر کے چلے آئیں گے. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صُبِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ, جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم نماز میں دوڑ کر کے مت آؤ. وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ, سکون کے ساتھ نماز میں آؤ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, جتنی نمازیں ملے پڑھ لو, اور وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُّوا, اور جتنی نمازیں چھوٹ جائے ان کو بعد میں پورا کر لو. اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تبھی سے وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے. گھر سے آپ مسجد میں جانے کے ارادے سے نکلے, آپ نماز کی نیت, نماز کے اندر آپ سمجھیے داخل ہو گئے, اور آپ اب وہاں سے سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آئیے, دوڑ کر کے بھاگ کر کے مت آئیے. مسجد میں جب بھی آئیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیے. تحیۃ المسجد, یہ بھی مسجد کا حق ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس, جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے. ہاں, آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, پہلے فرض نماز پڑھی. لیکن آپ عام ٹائم میں بھی آئے ہیں, کسی بھی وقت آپ, حتیٰ کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے, ممنوع اوقات ہیں, ان میں بھی تحیۃ المسجد منع نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے, فجر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے جہاں تک کہ سورج نکل جائے اور سورج ڈوب جائے. لیکن اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے جمعہ کے دن زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے,
عام دنوں میں زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر جمعہ کے دن اگر آپ 10 بجے بھی مسجد میں آ گئے، 11 بجے بھی مسجد میں آ گئے، تو امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے تک کنٹینیو آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہے نفل پڑھ سکتے۔ اس دن زوال کے ٹائم نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تحیت المسجد کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں، آپ جب بھی مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سختی سے اس کا حکم۔ بعض لوگ آتے ہیں نا محلے میں، پوچھتے مسجد کہاں ہے؟ اچھا مسجد کا پتہ لگ گیا، آئے پیشاب کیے چلتے بنے، مسجد میں آئے پیشاب کیے چلتے بنے۔ بھائی یہ مسجد ہے، موترالے نہیں ہے، یہ پیشاب گاہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، بہت جلدی ہے، الگ بات ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، مسجد میں آپ آئے پیشاب کیا، ہاتھ دھویا، نکل گیا، ارے بھائی جس وضو کھانے کے بعد بیٹھ کے تم نے ہاتھ دھویا وہی 2 منٹ لگے گا، وضو کر لو اور 2-3 منٹ اور لگے گا 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو 2 رکعت یہ تحیت المسجد پڑھنا، یہ بھی مسجد کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی جگہ خاص ہوتی ہے، امام صاحب کے ٹھیک پیچھے بیٹھنا ہے، ممبر سے دائیں بیٹھنا ہے تو دائیں بیٹھنا ہے، دوسروں کی گردنیں پھلانگ کے آئیں گے، دائیں بیٹھیں گے، بائیں بیٹھیں گے۔ مسجد میں جگہ فکس مت کیجیے، اگر آپ کو جگہ اپنی فکس چاہیے پہلے آپ آئیے، بعد میں آپ آئے ہیں جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیے۔ ایک آدمی آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کیا، آپ نے اجلس، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تو نے دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہے۔ تو یہ گردنیں پھلانگ کر کے آنا یہ دوسروں کو، ہاں امام اگر ہے، امام اور خطیب جو ہے وہ اگر 12:30 بجے بھی جمعہ کا خطبہ ہے اور 12:28 پر بھی وہ آتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو راستہ بنانا پڑے گا۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے خطبے کے لیے بالکل وقت پر آتے تھے، تو امام صاحب بھی تھوڑا پہلے آئے تو اچھا ہے، لیکن اگر امام آتا ہے تو وہاں آپ نہیں کہیں گے صاحب امام صاحب بھی آئے ہیں، ان کے لیے آپ تھوڑا جگہ بنا دے، پیسج بنا دے، آپ کو بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل۔ ایک تو بڑی مشہور دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ملتی۔ اور کبھی غور کیجئے گا قرآن میں ایک نبی کا نام آتا ہے زکریا علیہ السلام، کبھی غور کیجئے گا زکریا علیہ السلام کا نام قرآن میں جہاں آیا ہے آس پاس میں مسجد کا یا محراب کا ذکر ضرور آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں اسپینڈ کرتے تھے اور محراب میں اسپینڈ کرتے تھے۔ مسجد اور محراب سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ زکریا نے جو مانگا ہے وہ ملا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، 80 سال 85 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، ان کو اولاد ملی ہے۔ اور اسی محراب میں، اسی مسجد میں زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی جس کے وہ خالو لگتے تھے حضرت مریم، ان کی پرورش بھی کرتے تھے، اور اسی محراب میں مریم کے پاس بے موسم کا پھل بھی آیا کرتا تھا، اور اسی محراب میں کھڑے ہو کے زکریا نے دعا کی تھی، اے اللہ جب مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، پروردگار مجھے بھی، مجھ بوڑھے کو بھی تو اولاد دے دے، اور اللہ نے زکریا کو اولاد دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد وہ جگہ ہے، محراب وہ جگہ ہے جہاں سے بند تالے کھلتے ہیں، جہاں مقدر کے بند تالے کھلتے ہیں، اور جہاں سے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو دنیا میں عام طور سے پاسبل اور ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ناممکن کو ممکن بنانا ہے تو مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لو، نماز سے اپنا تعلق جوڑ لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے مسجد میں آنے کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے پہلے نبی پر آپ سلام بھی پڑھ، السلام علی النبی، یہ کہہ کر کے آپ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جب مسجد سے نکلیں تو آپ نکلتے وقت بھی السلام علی النبی پڑھے، نبی پر سلام پڑھے، اور اس کے بعد کہ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، ایک دعا یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہم کیا ہے مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دونوں دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے مسجد سے نکلنے سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کی نماز میں اگر 1-2 بوڑھے لوگ نہ آئے تو تالا بھی نہیں کھلتا ہے۔ ہمارے بنارس میں شہر سے دور ایک علاقہ ہے
ہمارے بنارس کے کچھ احباب آئے ہیں، میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہ سمجھ جائیں گے. وہاں پہ 25-30 برس پہلے لوگوں نے مسجد قائم کی کہ چلو بھائی وہاں بھی اللہ کا ایک گھر قائم ہو جائے. آج حالات یہ ہے کہ بعض اوقات اس مسجد کا تالا بھی نہیں کھلتا ہے، کوئی آدمی نہیں آتا نماز کے ٹائم. ہاں پتہ یہ لگ جائے کہ صاحب بریانی آئی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، لوگ دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مسجد کی بلڈنگ ہم نے شاندار بنا لی اور مسجد میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اس کو آباد نہیں کرتے. آئیے میں وہ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کی طرف چل کے آنے کے بارے میں کیا فرمایا. السلسلۃ الصحیحہ کی صحیح روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. ہر متقی انسان، ہر پرہیزگار انسان کا گھر ہے. جس طریقے سے انسان اپنے گھر میں زیادہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے، ایک متقی انسان مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے اور عبادت کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح شام مسجد میں آتا ہے اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راحا، جب جب وہ مسجد میں چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور اللہ جنت میں آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی کیا مہمان نوازی کرے گا، اب وہ ہمارے تصور کے باہر کی بات ہے. میرے بھائیوں مسجد میں آنے کا یہ ثواب ہے. اسی طریقے سے اندھیری رات ہے، کوئی ٹارچ جلا کر کے آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آ رہا ہے، اندھیروں میں چل کے مسجد میں آ رہا ہے. میں اس گاؤں کے ان لوگوں کو سے کہنا چاہوں گا جن کے گھروں کے قریب میں یہ مسجد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے بازو میں، آپ کے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر مسجد موجود ہے. ہمارے بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم سے فون کر کے کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر سے مسجد 10 کلومیٹر دور ہے، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، 10 کلومیٹر دور مسجد ہے. ہمارے قریب میں اگر کوئی ایسی مسجد ہے بھی تو وہاں غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرکیہ کام ہو رہا ہے، وہاں ہم نہیں جانا چاہتے. ہم کیا کریں؟ کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے 10 کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے گھر کے پڑوس میں مسجد ہے، میرے بھائیوں صحابہ کرام مسجد نبی کے بازو میں اس کے قریب میں گھر لینے کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے تاکہ مسجد کا پڑوس ہم کو مل جائے، نبی کی مسجد کا پڑوس ہم کو مل جائے. اندھیری رات میں مسجد کی طرف چل کے آنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں میں اندھیروں میں چل کے آنے والوں کو بشارت سنا دو بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو اندھیرا نہیں لگے گا، ان کو کوئی تاریکی نہیں محسوس ہوگی، قیامت کے دن ان کو اجالا ہی اجالا ملے گا، روشنی ہی روشنی ملے گی. قیامت کے دن پل صراط پر جب بالکل اندھیرا ہوگا اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا، وہاں اجالے کی ضرورت ہوگی، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں آپ کے گھر سے مسجد کی طرف چل کے آنے کی یہ محنت، یہ مشقت، وہاں میرے بھائیو آپ کو روشنی عطا کرے گی، وہاں یہ آپ کو کام آئے گی. اس لیے مسجد کی طرف چل کے آئیے، بہانے نہ بنائیے. بارش ہو رہی ہے، اپنے ضروری کام سے بارش ہو رہی ہے ہم چھاتا لے کے نکلتے ہیں. اگر بارش بھی ہو رہی ہے اور کوئی ایسی طوفانی بارش نہیں ہے آپ چھاتا لے کر کے آئیں لیکن مسجد میں چل کے آئیں. کوشش کریں آپ کہ ہر حال میں آپ جماعت سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں. عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے پیارے نبی سے پوچھنے کہ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، راستہ دور ہے میرے گھر سے مسجد کا، کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں گھر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں پڑھ سکتے. وہ جانے لگے، نبی نے واپس بلایا حل تسمعون النداء، اذان کی آواز آتی ہے، سنتے ہو اذان کی آواز؟ ہاں اللہ کے نبی سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فعجب، جب اذان کی آواز آتی ہے تو اب اس آواز پہ لبیک کہو اور مسجد میں آ کے نماز پڑھو. جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے تو تمہیں گھر میں نہیں رہنا ہے، مسجد میں آنا. ہمارے یہاں اذان کا بس یہی احترام ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو بھائی والیوم کم کر دو، اذان ہو رہی ہے. عورتوں نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اذان ہو رہی ہے. بچے موبائل دیکھ رہے، چپ ہو جاؤ، اذان. بس اتنا اذان کا احترام ہے. یہ اذان کیا ہے میرے بھائی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ آپ کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور آپ اپنے گھروں میں مزے لے رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، مسجد بنائی ہے تو اس کو نماز سے بھی آباد کیجیے. اور آخری بات میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے دین سے دور ہو رہی ہے.
اور خاص طور سے ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں بڑی تیزی سے دین سے دور ہو رہی ہیں. ایک ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اس کا نام تو اس مسلمانوں والا ہے، مگر اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. کوئی ذرا سا بہلا دے پھسلا دے وہ ایمان کے راستے کو چھوڑ کے جانے کو تیار ہے. ایک ایسے دور میں ان مسجدوں میں ایک کام ہمیں اور شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے شیخ عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، اور جہاں جو بھی ہمارے اطراف و جوانب سے لوگ آئے ہیں، اگر آپ کی مسجد پر مکتب کا انتظام نہیں ہے، شروع کرائیے. اور اگر اس مکتب میں پڑھانے والے مولوی کی تنخواہ کا انتظام نہیں ہے، اس کے لیے آپ دوڑ دھوپ کیجئے. لیکن میرے بھائیو، ہر مسجد میں آپ مکتب کا جال بچھا دیجئے. مدرسوں پر جو ٹیڑھی نظر ہے اسلام کے دشمنوں کی، ہم اچھی طریقے سے جان رہے ہیں. آگے آنے والا دور مدرسوں کے لیے بڑا نازک دور ہے. ایک ایسے دور میں مسجد میں چلنے والے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے یہ مکتب، جہاں آپ کے بچے قرآن بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی سیکھیں گے، عقیدہ کی باتیں، موٹی موٹی باتیں بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے بچے جو سیکھیں گے وہ کانوینٹ میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، اگر یہ بنیاد ان کی مضبوط ہے انشاءاللہ تو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ان کو بہکا نہیں پائے گا انشاءاللہ. تو یہ مکتب کا آپ انتظام میرے بھائیوں، اس کو مضبوط کریں. دوسری بات، بڑی اہم بات، ہم یہ بھی جان رہے ہیں مسجدیں اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں. یہ کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہوتی. مسجد وقف ہوتی ہے. وقف کہتے ہیں اسی پراپرٹی کو جو اللہ کے لیے خاص کر دی جائے. پہلے کے لوگ بڑی بڑی جگہیں اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے. اب لوگوں کے گھر بڑے ہو گئے، کلیجے چھوٹے ہو گئے. اب مسجد کے لیے جگہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. پہلے لوگ کتنی بڑی بڑی زمینیں دے دیتے تھے. ہمارے بنارس میں ہمارے علاقے کی جو عیدگاہ ہے، آپ آج جا کے دیکھیں، وہ کروڑوں نہیں اربوں کی آج اس کی ویلو ہے. لیکن ایک دور تھا اللہ کے بندوں نے زمین خرید کے وقف کر دی. آج پاسبل نہیں، آج بہت مشکل ہے. تو وقف کہتے ہیں اس جگہ کو جو اللہ کے لیے دے دی جائے. اور آج وقف کی زمینوں کو لے کر کے بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں. اور اب جب شکنجے کسے ہیں تب ہمارے لوگ نیند سے جاگیں گے، صاحب مسجد کا پیپر صحیح ہے کہ نہیں، وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہوئی ہے کہ نہیں مسجد. اب لوگوں نے اندراج کرانا اور اس پر دھیان دینا شروع کیا ہے، جبکہ یہ کام پہلے سے کرنا چاہیے. تو جس طریقے سے آپ نے مسجد کو بنایا ہے، اسے بچانے کی اور اسے محفوظ کرنے کی بھی کوشش کیجیے. آپ قانونی اعتبار سے اتنے مضبوط رہیے کہ کسی بھی طریقے کی چال بازی اور سازش کا شکار نہ بننے پائیں. اتنا مضبوط آپ کا تمام پیپر ورک ہونا چاہیے. اس پر ہم سب کو دھیان، اور میری آواز چونکہ یوٹیوب پر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی ہماری یہ بات جاری ہے، میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ لیگل وے میں اپنی مسجدوں کو آپ توجہ دیں، اور جو بھی اس کے پراپر قانونی طریقے ہیں، پروسیجر ہیں، اس کو پورا کریں تاکہ کسی بھی طریقے کا مسئلہ نہ پیدا ہو. اور باقی ہم تو بھائی ان مسجدوں کے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم خادم ہیں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم تو صرف خدمت کر رہے ہیں. اگر دشمن کی کوئی چال ہے بھی مسجدوں کے خلاف تو ہم اپنا کوشش بھر ہم ڈیفنس کریں گے. باقی اللہ کو خوب پتا ہے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا. اور اللہ تعالیٰ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں پر ٹیڑھی نظریں ڈالی ہیں اور مسجدوں کو گرایا ہے اور مسجدوں کو تباہ کیا ہے، ان کا انجام بڑا برا ہوا ہے. دنیا میں بھی ہوا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگا. تو مسجد کے تعلق سے اور مسجد کے حقوق کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. ہمارے شیخ سہیل احمد مدنی حفظہ اللہ، ان کی دعائیہ کلمات پر پروگرام ختم ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو تو مسجدوں کے حقوق کو سمجھنے کی اور مسجدوں کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کے دل میں، اپنے گھر والوں کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے تعلق سے جو بھی غلط چیزیں ہیں اللہ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے اور ان مساجد کے تعلق سے جو بھی دشمن کے ناپاک منصوبے ہیں اللہ ان کو ناکام کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.